ہمیں شدت سے انصار ہے کہ پاکستان کی کسی عدالت میں بی بی کا مقدمہ آئے تو صحیح، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی مقدمہ لڑا تو ہم جیتے، پاکستان کی آئینی قوانین کے مطابق اگر کوئی وکلا تشریف فرمائے تو میری تائید کرے، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی مقدمہ زہرا پیش کیا جائے تو پھر بھی زہرا جیت رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ آج بھی پاکستان کی عدالتوں کا قانون ہے، ایک گھر میری ملکیت ہے، میں اس میں رہتا ہوں، ایک بندہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ آگے کہتا ہے یہ جگہ میری ہے، دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ ہے جس نے قبضہ کیا ہے پہلے وہ گواہ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ داد سے چھٹی، داد نہ دینا، آوازیں بلند نہ کرنا، لیکن بات سمجھنا ضرور، کیونکہ آج کل یہ باتیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ جس نے قبضہ کیا ہے گواہ اس نے دینا، مالک نے نہیں دینا۔ دربار میں سیدہ سے گواہ کیوں مانگا گیا؟ گواہ تو حاکم نے دینا تھا۔ مالکن تو سیدہ تھی، قبضہ تو حاکم نے کیا تھا، جس نے قبضہ کیا تھا گواہ اس نے دینا تھا۔ دوسرا اصول، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہ جج کیسے تھا؟ مقدمہ تو اس کے خلاف تھا، وہ جج کیسے ہو گیا؟ یہ فیصلہ تو قاضی نے سننا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی پراپرٹی کا فیصلہ ہو، فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قبضہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ یہاں قبضہ پہلے ہو رہا ہے، فیصلہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ دربار میں حاکم نے کہا تھا محمد کی بیٹی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، بی بی نے ایک جواب دے دیا تھا، وہ جواب آج پاکستان کی عدالت میں کھل جائے مسلمان مولویوں کے پاس سر اٹھانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جب حاکم نے کہا کہ محمد کا وارث کوئی نہیں ہوتا، بی بی نے کہا پھر تو بتا تجھے محمد کا وارث کس نے بنایا ہے؟ تو تخت حکومت میں کس سوچ میں بیٹھ گیا؟ اگلا قانون، اگلا نقطہ، معصوم سے گواہ مانگنے کی قرآن کے مطابق اجازت ہی نہیں ہے۔ سنی کتابیں چھت تک ڈھیر لگے، اہل سنت کتابوں میں لکھا ایک صحابی نام ان کا خزیمہ بن ثابت ہے، ان کا لقب ہے ذو شہادتین، دو گواہیوں والا۔ جتنی دیر یہ صحابی زندہ رہا اس کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جاتی تھی۔ کام اس نے کیا کیا تھا؟ سنی کتابوں میں لکھا ایک رسول کے پاس ایک یہودی آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا تھا واپس نہیں کیا۔ رسول نے کہا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں گواہ دیتا ہوں آپ نے مجھ سے ادھار لیا اور واپس نہیں کیا۔ یہودی خود نہیں آیا تھا، کچھ منافقوں نے بھیجا تھا۔ نبی کے صادق اور امین ہونے پہ حرف ہے، یہودی الزام لگائے۔ یہودی نے کہا آپ نے مجھ سے قرض لیا واپس نہیں کیا، میرے پاس گواہ ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لیں۔ جبکہ قرآن کہتا ہے معصوم سے گواہ نہیں مانگے جاتے، اس لیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لائیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ خزیمہ نبی کی صحبت میں آ گیا۔ خزیمہ کی آواز ہے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ یہودی کہہ رہا ہے میں نے اسے قرض لیا ہے، جبکہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں، یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ خزیمہ یہودی کے سامنے جاتا میں گواہی دیتا ہوں، قرض نبی نے نہیں لیا۔ یہودی واپس چلا گیا، نبی نے خزیمہ کی طرف دیکھ کے کہا تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو نے دیکھا تھا کہ میں نے قرض نہیں لیا؟ خزیمہ نبی کے قدموں پہ گر کے کہنے لگا آپ نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے کہا جنت ہے میں نے دیکھی، آپ نے کہا فرشتہ ہے میں نے دیکھا، تیرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان سکتا ہوں، تو یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں لیا۔ رسول نے اسے ذو شہادتین کہا کہ تو نے میری گواہی دی ہے، قیامت تک تیری گواہی جب تک تو ہے دو مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ اور نبی نے یہ فیصلہ کروا کے کتابوں میں لکھوا کے ایک اور راز بھی کھول دیا ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ یہودی نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، نبی نے کتابوں میں لکھوا دیا جو معصوم سے گواہ مانگے یہودی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو مقدمہ سیدہ سن رہا ہے، دلائل دلیلیں نہیں پہاڑ ہیں دلائل کے ہمارے پاس، بم پھٹ جائے گا پوری دنیا میں۔
یہ چند نفسیاتی مریضوں کے کہنے پہ مولوی عدالت میں نہ جانا، پھر وہاں صرف وراثت نہیں دینی پڑے گی، محمد کی خلافت بھی دینی پڑے گی۔ ہمارا تو نعرہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں بلایا، ہم نکلیں گے تب جب سپریم کورٹ کے اوپر جو جھنڈا لگا ہے اس پہ بھی علی ولی اللہ لکھا جائے، پھر تو پنڈورا باکس کھل جائے گا، پھر تو بات کہیں کی کہیں چلے جائے گی، بات صرف جگیر تک تو نہیں رہے گی۔ ہم تیار ہیں، 24 گھنٹے تیار ہیں، ہر لمحہ تیار ہیں، بلاؤ صحیح۔ کتنی مسلمانوں ڈوب کے مرنے کی جگہ ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ صحابی بمقابلہ بنت رسول، نہ کسی بات بحث کر، صرف اتنا بتا دونوں میں سے تو کس کے ساتھ۔ فضا کی پوری ہسٹری پڑھتا ہوں، بابا جی تشریف فرمائیں، سیدزادے کو زحمت نہ ہو، میرا بھی سفر آسان ہو، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اس علاقے والوں۔ بیٹیاں عرب کے زمانے جاہلیت میں لوگ زندہ دفن کرتے تھے، بیٹی کا احترام کس نے سکھایا؟ نبی نے۔ بیٹی کے سر پہ چادر کس نے دلوائی؟ بیٹی کو تعلیم سے آراستہ کس نے کروایا؟ بیٹی کو باعزت باپ کے گھر سے رخصت کس نے کروایا؟ بیٹی کو باپ کی وراثت میں سے حق کس نے دلوایا؟ نبی نے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم چلی۔ شریعت محمد میں، اللہ کے بنائے ہوئے آئین میں، بیٹی بیٹے کی طرح باپ کی جگیر میں وارث ہوتی، بیٹی کا باپ کی وراثت میں حق ہوتا، شرعی طور پہ وہ مانگے اس کا حق ہے۔ لیکن نواز شاہ جی مصیب بھائی، ہمارے ماحول کی تربیت کا یہ اثر ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی، اکثر بہن تربیت کی وجہ سے، گھروں کے ماحول کی وجہ سے، ہماری تہذیب کی وجہ سے حق ہے ان کا شرعی طور پہ، چھوڑ دیتے۔ باپ زندگی میں کہنا بیٹا تجھے حق دینا چاہتا ہوں، باپ کے سامنے رو کے کہتی بابا تیری جگیر تیرے بیٹوں کو نصیب ہو، مجھے ساری زندگی میرے بھائی ملتے رہیں، بس بھائیوں کو اتنا سمجھا جا مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن میرا پیٹ کا دروازہ بند نہ کریں، چل میں کسی نہ کسی بہانے باپ تیری حویلی میں تو آؤں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی منظر ایسے دیکھے، بہنیں عدالت میں جا کے بھائیوں کو جگیر لکھ کے دیتی، جگیر کے کاغذ بھائی کے ہاتھ میں رکھ کے کہتی ہیں تجھے تیری جگیر مبارک ہو، میں نے تجھے جگیر لکھ کے دے دی ہے لیکن ایک بات میں تجھے کہہ دوں، میں نے تجھ سے کفن مانگ کے لینا ہے، کفن مجھے میرے پے کے گھر سے آنا چاہیے۔ رو پڑے ہو مجھے بول کے بتاؤ، بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں؟ مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے ایک بار بھی حاکم کہہ دیتا نا محمد کی بیٹی ہمیں یہ جگیر چاہیے، سخی باپ کی بیٹی تھی، کریمہ ماں کی بیٹی تھی، لمحہ دیر نہ کرتی، جس کی ماں نے ساری دولت دے دی تھی وہ فدق بھی دے کے آ جاتی، لیکن زہرا سے مانگا نہیں گیا بلکہ دربار میں کہا گیا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے، کئی بار گری ہے محمد کی بیٹی، رو رو کے کہتی ہے حق بے شک نہ دے۔ دو درد سن لو مجھ سے سیدہ کا، بس انہی دردوں پہ سلام کرو۔ بھائی کا حکم تھا معصومہ سکینہ، دو درد سنو بڑی بی بی کے، شہادت نہیں درد، کیونکہ یہ دن ہے بی بی کے۔ ان دنوں میں اب زہرا اپنے بچوں کو نہیں سنائیں گے تو کون سنائیں گے؟ ہم تو پہلے ہی اتنے مجبور ہیں کہ ہم بی بی تیرے قاتل کا نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے۔ لوگوں نے ڈر سے علی کے فضائل چھپائے، خوف سے زہرا کے مصائب چھپائے۔ آج لوگوں کو زہرا کا قاتل نہیں پتا، یہ تاریخ کی کمزوری نہیں، ہماری بزدلی ہے۔
ہم نے ممبر سے زہرا پڑھی ہی نہیں، ڈرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم نے رسول کے بیٹے کا قاتل بتا دیا تھا، ہمیں رسول کی بیٹی کا قاتل بھی بتانا چاہیے تھا۔ ہم نے تو مصیب زہرا کے چھپا لیے۔ میں نے جتنی ذاکری مانگی ہے میری تھوڑی ہے، محدود ہے۔ میں نے مانگی محمد کی بیٹی سے ہے۔ میں نے اس بی بی کا حق پڑھ کے جیلیں کاٹی ہے، میں موت کے منہ سے مجھے محمد کی بیٹی واپس لائی ہے۔ میں نے زندگی ادھار رکھی ہوئی ہے نبی کی بیٹی کے پاس، سانسیں قرض لی ہوئی ہیں میں نے زہرا سے۔ میں بی بی کے حق میں پردہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے، میں باوضو کھڑا ہوں، کوئی سید بیٹھا ہے تو مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرے۔ تمہیں صرف ہم ممبر سے اتنا سناتے ہیں کہ بی بی دربار سے واپس آئی ہے تو سر کے بال سفید تھے، کمر بی بی کی جھکی ہوئی تھی۔ میں غلط پڑھوں قیامت والے دن مجھے زہرا کا بابا معاف نہ کرے۔ بی بی گھر واپس آئی ہے، بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ زہرا روتی ہوئی اپنے حجرے میں چلی گئی۔ زینب ماں کے پیچھے دوڑ کے گئی، رو کے کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے کہتی اونچا نہ بول اور تیرا بابا غریب ہو گیا۔ کون کون سے درد چھپائیں ہم تم سے زہرا کے؟ کتنی دیر ہم چھپا چھپا کے ممبر سے پڑھیں گے؟ آنکھیں چھلک پڑی ہیں، جو آنکھ ابھی تک نہیں روئی اس کے لیے اگلا سطر کہوں، ہائے کی آواز تمہاری عرش تک جانی چاہیے۔ سادات بیٹھے ہو، مجھے اس بی بی کی عزت کی قسم، اتنی بڑی قسم کھائی، آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی سے بھی چھپائے۔ آدھی آدھی رات کو علی اٹھ کے زہرا کے حجرے کے دروازے پہ آتے، سیدہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کے چھپ چھپ کے زہرا کو دیکھتے، پھر اپنی اولاد کو اٹھاتے، علی گھر کے کونے پہ جا کے خود مٹی پہ بیٹھ جاتے، اپنے بچوں سے پوچھتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زخم آیا ہے، کوئی ماتم کر سکتا ہو تو تیاری کرنا۔ ایک دن حسن کی آواز آئی بابا اگر تو اجازت دے میں ماں کا ایک زخم بتاؤ۔ علی کی آواز آئی حسن بتا۔ حسن نے دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھا، رکھے گا مجھے تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ رہی، ہماری اماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھ رہے، بابا میری ماں کے بازو۔ مومنین تشریف رکھو۔ 15 رجب نو مجلس دا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پاک بی بی عالیہ دے شہادت دے سلسلے چ مرکزی امام بارگاہ موجیاں والے چ مختار فور دے سٹوڈنٹ کروا رہے نے، جدے وچ ذاکر علی بیت سید نجم اور نوتک ذاکر حبیب